السلام علیکم۔ یہاں پر آج ہم جماعت ہفتم کا سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوالات کے جوابات دیکھنے والے ہیں۔ پہلا سوال ہے، یہاں پر ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، سلیم شہزاد کی مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب ہے، فرہنگ ادبیات، دعا پرمنتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مدینے کے لوگ کیوں پریشان تھے؟ جواب ہے، اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارا چوتھا سوال ہے، مسلمانوں کے لیے کنویں سے پانی حاصل کرنا کیوں دشوار تھا؟ جواب ہے، کنویں کا یہودی مالک کنویں کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا، اس لیے کنویں سے پانی حاصل کرنا دشوار تھا۔ سوال نمبر 5، پانی سے متعلق لوگوں کی شکایتوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ سوال نمبر 6، بی بی رقیہ کون تھی؟ جواب، بی بی رقیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 7، حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے 8واں سوال ہے، حضرت عثمان نے کس کے ساتھ مدینہ ہجرت کی؟ جواب، انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی۔ 9، حضرت عثمان کتنے برس خلیفہ رہے؟ حضرت عثمان 11 برس خلیفہ رہے۔ نمبر 10، شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر کیا تھی؟ جواب، شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ یہاں پر مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، یہودی پورا کنواں فروخت کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ جواب، مسلمان جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا وہ دونوں دنوں کا پانی جمع کر لیتے، اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کا کوئی نہیں جاتا، اس لیے یہودی پورا کنواں فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت عثمان کا سراپا چند جملوں میں لکھیے۔ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب رو شخص تھے۔ حضرت عثمان نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے، وہ صفائی پسند تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے، اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے، خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات سے کیا فائدے ہوئے؟ جواب، حضرت عثمان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی، بیرونی ملک سے آنے والے جزیے میں اضافہ ہو گیا، تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ سوال ہے، سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ جواب، ایک بار قحط کا زمانہ میں حضرت عثمان کے یہاں گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر گلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان نے انہیں جواب دیا کہ مجھے اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ انہوں نے سارا مال ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دوسرا، یہاں پر سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا، یہ نمبر 2 ہے یہاں پر۔ جواب، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے تیور اور ارادے سے بخوبی واقف تھے۔ وہ حضرت عثمان کے بہی خواہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ باغی ان کے مکان میں گھس کر ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، اس لیے انہوں نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔
یہاں پر زور قلم ہے، اس میں ہے اس سبق میں حضرت عثمان کے 2 سودوں کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 ہے کنویں کا سودا اور دوسرا ہے گلے کا سودا۔ ان دونوں کے بارے میں 5 جملے آپ کو لکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے پہلا کنویں کا سودا اور دوسرا ہے گلے کا سودا۔ پہلا ہے کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، حضرت عثمان کنویں کے مالک سے ملے، اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں اس شرط پر فروخت کرنے پر راضی ہوا کہ ایک دن کنواں خریدنے والا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کا مالک ہوگا۔ نمبر 2 گلے کا سودا۔ مدینے کے بہت سے تاجر حضرت عثمان کے گلے کو دگنی قیمت پر سودا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ یہ سن کر تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان نے سارا غلہ ضرورت مند میں تقسیم کر دیا، عوام میں تقسیم کر دیا۔ انہیں دنیاوی نفع سے زیادہ آخرت کا نفع پیارا تھا۔ انہوں نے تاجروں سے کہا کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے تلاش و جستجو۔ مختلف صحابہ کے القاب جمع کیجیے اور اپنے بیاض میں لکھیے۔ جیسے یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کربلا ہے، حضرت فاطمہ کا خاتون جنت ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت بلال کا، حضرت خالد بن ولید کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا اور حضرت علی کا، یہ یہاں پر ٹوٹل دیے گئے ہیں۔ جیسے یہاں پر حضرت حمزہ کا ہے شہید الشہداء، مؤذن رسول، یہاں پر خالد بن ولید کا سیف اللہ، حضرت ابو بکر کا صدیق، حضرت عمر کا فاروق، حضرت عثمان کا غنی اور حضرت علی کا حیدر کرار۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو یہ والے القاب جو ہے تو جوڑنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے جملوں میں استعمال کیجئے۔ خوشنودی حاصل کرنا، قیمت ادا کرنا، حیرت ہونا، مشورہ کرنا اور محاصرہ کرنا۔ خوشنودی حاصل کرنا، نیک کاموں کو کر کے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ قیمت ادا کرنا، میں نے دکاندار کو سامان خرید کر اس کی قیمت ادا کر دی۔ حیرت ہونا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ مشورہ کرنا، سیر و تفریح پر جانے سے پہلے ہم سب نے مشورہ کیا۔ محاصرہ کرنا، جنگ کے دوران قلعوں کا محاصرہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ جملے ہم نے اپنے طور سے کیے ہیں، آپ اپنے طور سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہے جملوں میں استعمال کیجئے، ہو گیا ہمارا۔ اور یہاں پر آئے گا ہمارا یہ خالی جگہ پر کیجئے۔ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ تو پہلے میں خوشنودی آئے گا، دوسرے میں سودا، تیسرے میں آئے گا ممتاز اور چوتھے میں آئے گا سخاوت۔ اور انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل، تو پانچویں میں برتر اور افضل آئے گا۔ اور چھٹے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، تو یہ آئے گا یہاں پر ہمارا ثواب چھٹے میں۔ پھر آئے گا یہاں پر غور کر کے بتائیے۔ یہودی نے حضرت عثمان کو کنواں فروخت کرتے وقت خوب سودے بازی کی۔ یہاں پر کنواں ہے، نون جو ہے نون گننا آئے گا صرف یہاں پر۔ جواب ہے یہودی کنواں فروخت کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ پانی بیچ کر خوب نفع کمانا چاہتا تھا۔ سودے بازی کر کے وہ زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خوب سودے بازی کی۔ نمبر 2 ہے مثال دے کر بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی عادات و اطوار کو بہت پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا۔ ان کی فوت ہو جانے کے بعد اپنی دوسری بیٹی بی بی کلثوم کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جملے درست کر کے لکھیے۔ یہاں پر 4 جملے دیے گئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کبھی عام افضل انہوں نے خود سے نہیں کو مسلمانوں برتر اور سمجھا۔ تو یہ جملہ ادھر ادھر ہے، اس کی ترتیب بگڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر اس طریقے سے کریں گے، انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ دوسرے میں بھی اسی طریقے سے ترتیب الگ ہے، تو یہاں پر جواب آئے گا اس کا ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ تیسرے میں بھی ترتیب ادھر ادھر ہے، بے ترتیب ہے یہ جملہ، تو اس کا جملہ اس طریقے سے آئے گا سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ اور چوتھا ہے اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ تو اس طریقے سے یہ چاروں یہاں پر ہو جائے گے۔ امید کرتا ہوں میں کہ یہ سوالات کے جوابات آپ کو اچھی طریقے سے یہاں پر سمجھ میں آ گئے ہیں۔ آپ خود بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔